سجدہ تلاوت کی تعداد قرآن شریف میں سجدہ تلاوت 14 ہے۔ قرآن مجید میں جہاں صفحات کے کنارے پر سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس جگہ اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس سجدے کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ، سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نہ اٹھائے، اللہ اکبر کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ سجدہ میں کم از کم 3 دفعہ سبحان رب العلیٰ کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھا لے۔ سبحان رب العلیٰ 3 دفعہ کم از کم کہہ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی سر اٹھا لے، بس سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ بہتر یہ کہ کھڑا ہو کر پہلے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جائے، اور اگر بیٹھ کر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھنے کی حالت میں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے، پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے اور کھڑا نہ ہو تب بھی درست ہے۔ لیکن بہتر طریقہ وہی جو کھڑے ہو کر سجدہ کرے۔ آیت سجدہ پڑھنے یا سننے کا حکم، سجدے کی آیت پڑھنے اور سننے والے دونوں پر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ پڑھنے اور سننے والے دونوں پر، چاہے سننے والا قرآن شریف سننے کے قصد سے بیٹھا ہو، قرآن مجید سننے کے ارادے سے بیٹھا ہو، یا کسی اور کام میں مشغول ہو اور بغیر قصد کے سجدہ کی آیت سن لی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تلاوت کرنے والا سجدے کی آیت کو آہستہ پڑھے تاکہ کسی اور پر سجدہ واجب نہ ہو۔ سجدہ تلاوت کی شرائط، جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہے وہ سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہے، یعنی وضو ہونا، جگہ پاک ہونا، بدن اور کپڑے پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا وغیرہ۔ جس طرح نماز کا سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ تلاوت بھی کرنا چاہیے۔ بعض لوگ قرآن مجید ہی پر سجدہ کر لیتے ہیں، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا اور ذمے میں باقی رہتا ہے۔ تلاوت کرتے یا سنتے وقت اگر کسی کا وضو نہ ہو پھر کسی وقت وضو کر کے سجدہ کرے، فوراً اسی وقت سجدہ کرنا ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ کہ اسی وقت سجدہ کر لے تاکہ شاید بعد میں یاد نہ رہے یا سستی ہو جائے۔ اگر کسی عورت نے حیض یا نفاس کی حالت میں کسی سے سجدہ کی آیت سن لی تو اس پر سجدہ واجب نہیں ہوا، اور اگر ایسی حالت میں آیت سجدہ سنی کہ اس وقت اس پر نہانا واجب ہو چکا تھا تو نہانے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ یعنی جنابت کی حالت میں سجدے کی آیت سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، حیض اور نفاس کی حالت میں سجدے کی آیت سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ عورت پر دوران نماز آیت سجدہ پڑھنے کے مسائل، اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھے تو وہ آیت پڑھنے کے بعد فوراً نماز ہی میں سجدہ کر لے، پھر باقی صورت پڑھ کر رکوع میں جائے۔ اگر اس آیت کو پڑھ کر فوراً سجدہ نہ کیا بلکہ اس کے بعد 2 یا 3 آیتیں اور پڑھ کر سجدہ کیا تو یہ بھی درست ہے، اور اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ کر سجدہ کیا تو سجدہ ادا ہو گیا لیکن گناہگار ہوا۔ 2-3 آیتوں سے مزید آیتیں پڑھ کر سجدہ کیا تو سجدہ تو ادا ہو جائے گا لیکن گناہگار ہوا۔ اگر نماز میں سجدے کی آیت پڑھی مگر نماز ہی میں سجدہ تلاوت نہ کیا تو نماز کے بعد سجدہ کرنے سے سجدہ تلاوت ادا نہیں ہوگا اور وہ شخص گناہگار ہوگا۔ اب سوائے توبہ استغفار کے معافی ہی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے دوران کسی اور سے سجدے کی آیت سنے تو نماز میں سجدہ نہ کرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز ہی میں کرے گا تو وہ سجدہ ادا نہیں ہوگا، دوبارہ کرنا پڑے گا اور گناہ بھی ہوگا۔ اگر نماز میں سجدہ کی ایک ہی آیت کو کئی دفعہ پڑھے تب بھی ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے متعدد بار پڑھ کر آخر میں سجدہ کرے یا ایک دفعہ پڑھ کر سجدہ کر لیا پھر اسی رکعت یا دوسری رکعت میں وہی آیت دوبارہ پڑھے۔ سجدہ کی کوئی آیت پڑھی اور سجدہ نہیں کیا پھر اسی جگہ نماز کی نیت کر کے وہی آیت نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ کافی ہے، دونوں سجدے اسی سے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ اگر جگہ بدل گئی تو دوسرا سجدہ بھی واجب ہے۔ اگر سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کر لیا پھر اسی جگہ نماز کی نیت باندھ لی اور وہی آیت نماز میں دہرائی تو اب نماز میں پھر سجدہ کرے۔ پہلی صورت دی آیت سجدہ پڑھی، سجدہ نہیں کیا، پھر نماز میں وہی آیت پڑھی۔ دوسری صورت میں آیت سجدہ پڑھی، سجدہ بھی کر لیا، اب نماز میں دوبارہ پڑھ رہا تو وہی دوبارہ سجدہ کرے۔ اگر کسی صورت میں کوئی آیت نہ پڑھے، صرف سجدہ کی آیت پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر نماز میں ایسا کرے تو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو کہ 3 چھوٹی آیت کے برابر ہو، لیکن بہتر ہے کہ سجدے کی آیت کو دوسری 1-2 آیت کے ساتھ ملا کر پڑھے۔ اگر کوئی شخص کسی امام سے آیت سجدہ سننے کے بعد اس کی اقتداء کرے تو اس کو امام کے ساتھ سجدہ کرنا چاہیے، اور اگر امام سجدہ کر چکا ہو تو اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ جس رکعت میں آیت سجدہ کی تلاوت امام نے کی ہو وہی رکعت اس کو اگر مل جائے تو اس کو سجدہ کی ضرورت نہیں،
وہی رکعت مل جائے تو سجدہ کی ضرورت نہیں، اس رکعت کے مل جانے سے یہ سمجھا جائے کہ وہ سجدہ بھی مل گیا۔ دوسری یہ کہ وہ رکعت نہ ملے تو اس پر نماز پوری کرنے کے بعد سجدہ کرنا واجب ہے۔ مقتدی نے اگر آیت سجدہ پڑھی تو کسی پر بھی سجدہ واجب نہیں ہوگا، نہ پڑھنے والے پر، نہ اس کے امام پر، نہ ان لوگوں پر جو اس نماز میں شریک ہے۔ البتہ جو لوگ اس نماز میں شریک نہیں ان پر سجدہ واجب ہوگا، چاہے وہ لوگ نماز نہ پڑھ رہے ہو یا کوئی دوسری نماز پڑھ رہے ہوں۔ سجدہ تلاوت اگر نماز میں واجب ہو تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر کی اجازت نہیں۔ اگر دو شخص علیحدہ علیحدہ گھوڑوں پر سوار نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہوں اگر آیت سجدہ نماز میں پڑھ کے فوراً یا 2-3 آیتوں کے بعد رکوع کیا جائے، اس رکوع میں جھکتے وقت سجدہ تلاوت کی بھی نیت کر لی جائے تو سجدہ ادا ہو جائے گا، الگ سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح اگر آیت سجدہ پڑھ کر رکوع کرنے کے بعد نماز کا سجدہ کیا جائے تو بھی یہ سجدہ ادا ہو جائے گا اور اس میں نیت کی بھی ضرورت نہیں۔ آیت سجدہ پڑھ کر ہی رکوع میں چلا گیا اور رکوع سے اٹھ کر پھر سجدے میں چلا گیا تو یہ سجدہ ادا ہو جائے، سجدہ تلاوت ادا ہو جائے۔ جمعہ، عیدین اور آہستہ آواز والی نماز میں آیت سجدہ نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ سجدہ کرنے سے مقتدیوں میں غلط فہمی اور افراتفری پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ نماز کے بعد آیت سجدہ پڑھنے کے مسائل۔ ایک ہی جگہ بیٹھ کر سجدہ کی ایک ہی آیت کو کئی بار دہرا کر پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے کئی مرتبہ پڑھ کر آخر میں سجدہ کرے یا پہلی دفعہ پڑھ کے سجدہ کر لے پھر اسی کو بار بار دہراتا رہے، اور اگر جگہ بدل جانے کے بعد پھر اسی آیت کو دہرایا، پھر دوسری جگہ جانے کے بعد وہی آیت پھر پڑھی، اسی طرح برابر جگہ بدلتا رہا تو جتنی دفعہ دہرائے گا اتنی دفعہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر سجدہ کی کئی آیتیں پڑھی تو جتنی آیتیں پڑھے اتنے سجدہ کرے۔ بیٹھ کر سجدہ کی کوئی آیت پڑھی پھر کھڑا ہو گیا لیکن چلا پھرا نہیں، جہاں بیٹھا تھا وہیں کھڑے وہی آیت پھر دہرائی تو ایک ہی سجدہ واجب ہے۔ ایک جگہ سجدے کی آیت پڑھنے کے بعد اٹھ کر کسی کام کے لیے چلا گیا، پھر اسی جگہ آ کر وہی آیت دوبارہ پڑھی تب بھی 2 سجدہ کرے۔ ایک جگہ بیٹھ کر سجدے کی کوئی آیت پڑھی پھر قرآن مجید کی تلاوت ختم کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے ہوئے کسی اور کام میں مشغول ہو گیا، جیسے کانا کھانے لگا یا کوئی عورت سینے پرونے میں لگ گئی یا بچے کو دودھ پلانے لگی، اس کے بعد پھر وہی آیت اسی جگہ پڑھی تب بھی 2 سجدے واجب ہوئے۔ جب کوئی اور کام کرنا شروع کیا تو یہ سمجھے گا کہ جگہ بدل گئی۔ چھوٹے کمرے یا بڑے ہال کے کونے میں سجدے کی کوئی آیت پڑھی پھر دوسرے کونے میں جا کر وہی آیت پڑھی تو ایک سجدہ ہی کافی ہے، چاہے جتنی دفعہ پڑھے۔ البتہ اگر دوسرے کام میں لگ جانے کے بعد وہی آیت پڑھے گا تو دوسرا سجدہ کرنا پڑے گا، پھر تیسرے کام میں لگنے کے بعد اگر پڑھے گا تو تیسرا سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اگر بڑا گھر ہو تو دوسرے کونے پر جا کر دہرانے سے دوسرا سجدہ واجب ہوگا اور تیسرے کونے پر تیسرا سجدہ۔ مسجد کا بھی یہی حکم ہے جو ایک چھوٹے کمرے کا حکم ہے، یعنی اگر سجدہ کی ایک آیت کئی دفعہ پڑھے تو ایک ہی سجدہ واجب ہے، چاہے ایک ہی جگہ بیٹھ کر دہراتا رہے یا مسجد میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے پڑھے۔ پڑھنے والا جگہ تبدیل کیے بغیر ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہا لیکن سننے والے کی جگہ بدل گئی، جہاں پہلی دفعہ سنا تھا دوسری دفعہ وہاں نہیں سنا بلکہ دوسری دفعہ کسی اور جگہ اور تیسری دفعہ تیسری جگہ سنا تو پڑھنے والے پر ایک ہی سجدہ واجب ہے اور سننے والے پر کئی سجدے واجب ہے، جتنی دفعہ سنے اتنی ہی سجدہ کرے۔ اگر سننے والے کی جگہ نہیں بدلی، پڑھنے والے کی جگہ بدل گئی تو پڑھنے والے پر کئی سجدے واجب ہوں گے اور سننے والے پر ایک ہی سجدہ۔ ساری سورت پڑھنا اور سجدے کی آیت کو چھوڑ دینا مکروہ اور منع ہے، صرف سجدے سے بچنے کے لیے وہ آیت نہ چھوڑے، اس لیے کہ اس میں سجدے سے انکار کے ساتھ مشابہت ہے۔ سجدہ تلاوت میں قہقہہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ سجدہ باطل ہو جاتا ہے۔ عورت کے برابر کھڑے ہونے سے سجدہ تلاوت فاسد نہیں ہوتا۔ خارج نماز کا سجدہ نماز میں اور نماز کا خارج میں یا دوسری نماز میں ادا نہیں کیا جا سکتا، لہذا اگر کوئی شخص نماز میں آیت سجدہ پڑھے اور سجدہ نہ کرے تو اس کا گناہ اس کے ذمہ ہوگا، جس سے توبہ استغفار اس پر لازم ہے۔ توبہ استغفار کرنے سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے۔ اگر کسی کے ذمہ تلاوت کے بہت سارے سجدے باقی ہوں تو آپ ادا کر لیں، عمر بھر میں کبھی نہ کبھی ادا کر لینے چاہیے، ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اگر بیماری کی حالت میں آیت سجدہ سنی اور سجدہ کرنے کی طاقت نہ ہو تو جس طرح نماز کا سجدہ اشارے سے کیا جاتا ہے، تلاوت کا سجدہ بھی اسی طرح اشارے سے کرے۔